قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر اپنے آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ پچھلے جمعے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پچھلا جمعہ چونکہ حاضری نہ ہو سکی تو اسی لیے پچھلا جمعہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھیں۔ تو ماہ سفر اسلام کا دوسرا مہینہ ہے اور اکثر و بیشتر سفر کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں کہ لوگ سفر کو منحوس اور بلائیں اترنے والا مہینہ سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو خالی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ خالی ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فون کر کے پھر پوچھتے ہیں یا ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہوں تو کیا میرا کاروبار بند تو نہیں ہو جائے گا؟ اور یا یوں پوچھتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں ہم صرف شادی طے کر لیں، شادی کی تاریخ اگر ہم سفر کے مہینے کے اندر طے کر لیں تو کیا وہ طلاق تو نہیں اس کے اندر ہو جائے گی؟ یہ باتیں ہیں، صرف خرافات ہیں، خباثت ہے، بدعات ہے، جاہلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر ولا ہامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی بدشگونی، نہ کوئی فعال سمجھنا، اس کا اسلام کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ بدشگونیاں اور فعال نکالنا، مثال کے طور پہ اگر گھر کے اندر ابھی اگر پرندہ آ گیا یا گھر کے اوپر الو آ کے بیٹھ گیا تو بس سمجھا جائے گا کہ آج یا اس مہینے کے اندر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بری خبر ہمیں ملے گی۔ یا پھر پرندے کو خود اڑایا جاتا اور دیکھتے کہ پرندہ اڑتا کس سائیڈ پہ ہے، اگر اس جہت پہ اڑے گا تو خوش نصیبی ہے، کسی اور سائیڈ پہ اڑے گا تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری، کوئی بدشگونی لینا، کوئی فعال، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا یہ کہنا کہ اگر کوئی بندہ سفر کے اندر اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا سفر کے اندر کوئی شادی کرنا چاہے تو کہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے یا منحوس مہینہ، میں کاروبار نہیں شروع کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یہ جہالت ہے۔ اس طرح تو پھر آپ کوئی خوشی منا ہی نہیں سکتے۔ پھر اس طرح تو آپ اپنے زاویے سے اگر دیکھیں تو ہر مہینہ آپ کو کچھ چیزیں آپ کو اس میں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی۔ اب محرم کا مہینہ، جیسے میں نے کہا تھا، محرم کے مہینے میں ویسے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ محرم کا مہینہ آیا تو یہ چونکہ شہادتوں کا مہینہ ہے لہٰذا اس مہینے میں بھی خوشی نہیں میں منا سکتا، اس مہینے میں بھی شادی بیانی ہوگی، اس مہینے میں بھی جو ہے وہ کاروبار نہیں شروع کیا جائے گا۔ سفر کے مہینے کو ویسے ہی لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ربیع الاول، تو ربیع الاول کا مہینہ کہیں گے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی یہ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ربیع الثانی۔ ربیع الثانی میں وہ ہمارے ہاں ملک کے اندر ایک
وہ دودھ کے حوالے سے اور 11ویں شریف کے حوالے سے ایک عام بات ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی طرف بات اس کی پوری آپ کو سمجھاؤں، تو اس کو بھی خرافات کا مہینہ۔ پھر جمادی الاول آ جاتا ہے، جمود کا معنی جو ہے وہ سختی کا ہے، ایک بات لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جمادی الثانی آتا ہے، پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ پھر رجب ہے، چونکہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ کونڈے ہیں، فلاں بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس مہینے میں بھی خوشی نہیں منا سکتے۔ شعبان کے مہینے میں پھر کسی اور اہل بیت کے دن کا جو ہے کہہ دیا جائے گا، کسی کی وفات ہے، کسی کی پیدائش ہے۔ اب رمضان آتا ہے، رمضان کہیں گے جی ٹھیک ہے اس میں تو روزہ ہے، روزے کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منا سکتے ہم، تو کوئی شادی بیاہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوال اور ذی القعدہ آتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے۔ ذی الحجہ آیا، ذی الحجہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی چونکہ قربانی ہونی تھی، ان کے گلے پہ چھری چلنی تھی، لہٰذا یہ مہینہ بھی نحوست کا ہو گیا۔ اگر اس زاویے سے دیکھو گے تو پھر سارا کا سارا سال نحوست کا بنتا ہے۔